سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں کہیں ہم جلسے میں جاتے ہیں تو سلام جب کرتے ہیں تو آدھے پونے لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، یہاں حشمتی لوگ بیٹھے ہیں تو سب کے سب جواب دیتے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عجیب دور ہے اس وقت میں ہم چل رہے ہیں، اور دور کوئی خراب نہیں ہوتا، ہر دور اچھا ہوتا ہے، لیکن اس دور کے لوگ خراب ہوتے ہیں، یہی سچائی ہے، یہی حق ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت صحیح معنوں میں ہمارے لیے دین کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ، یہی سچا راستہ ہے۔ اور جو آج کے دور میں بھٹکے جا رہے ہیں، یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، مولانا نے بتایا سب سنی ہیں، الحمدللہ سب سنی ہیں، لیکن صلح کلی بھی ہیں، اور صلح کلیت جو ہے سب سے بڑا ناصور ہے، یہی سب سے بڑا ناصور ہوتا ہے۔ شروعات میں صلح کلیت ہوتی ہے تو پھر وہابیت، رافضیت، شیعیت، دیوبندیت کافر بھی ہو جاتے ہیں، پورے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہماری دعا یہی ہے، بریلی شیخ سب بہت منتشر ہیں کہ کیا ہوگا اس دور میں، ایسے دور میں جہاں دیا بنا کفار ہمارے خلاف محاذ آرائیاں کر رہے ہیں، ہماری مساجد کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے مدارس کو، خانقاہوں کو، اور ہم آپسی انتشار میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، ہمارے بریلی شریف والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جو گیا اسے جانے دو، اپنے آپس میں اتحاد رکھو، متحد رہو۔ جو رافضی ہو گیا اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں، کوئی وہابی ہو گیا اس کو تعلق نہیں۔ کوشش کیجئے کہ اسے ہدایت ہو جائے، اپنے مذہب میں لائیں۔ جو کسی دھرم میں چلا گیا وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، اسے خود سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ مولانا آ گئی شاید، ماشاءاللہ نہیں، اچھا مولانا شہزاد صاحب کا ہم لوگوں کو انتظار ہے، اور انشاءاللہ بہت اچھا بیان ہوتا ہے ان کا، اور ہم لوگوں نے کچھ سنا بھی ہے، اسی تعلق سے بھی سنا ہے، اور بھی تعلقوں سے سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم میں سے کسی کو جانا نہیں ہے، یہاں سے یہیں رہنا ہے، آج پورا بیان سن کے صحیح سے جائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھے۔ دیکھیے بار بار یہ ہر جگہ محفل تو ہوتے نہیں، ویسے ہی عجیب قسم کا دور چل رہا ہے کہ وہ جلسے بھی کم ہو گئے ہیں، بہت سارے جلسے کم ہو گئے، پہلے بہت ہوا کرتے تھے جلسے، اور بمبئی میں تو بہت ہوا کرتے تھے، اور جگہ بھی ہوتے تھے، لیکن اب جو محفل مل گئی وہی غنیمت جانو، کیونکہ ہم سے لوگ ٹوٹ کے جا رہے ہیں، بڑے بڑے وہابیت کے رد کرنے والے رافضیت کی طرف چلے گئے، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا۔ میں سچائی یہ ہے، دل سے کہتے ہیں، بہت بڑے شخصیوں کی اولادیں ہیں، شخصیات کے اولاد کئی لوگ، لیکن عجیب حالات ہیں، عجیب معاملات ہیں کہ آدمی سوچ نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ہم حسین والے ہم ہی ہیں، حسین والے نہ وہابی، نہ دیوبندی، نہ رافضی، نہ شیعہ، یہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھو کہ وہ ہے نا، وہ بھی نہیں ہے، وہ تو وہی ہے جنہوں نے شہید کیا ہے، یہ تو وہی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں، ہمارے مسلک کے خلاف ہیں، سرکار کے مخالف تو یہی لوگ ہیں۔ ہم لوگ یہودی نہیں ہیں، سعودی نہیں ہیں، رافضی نہیں ہیں، سنی ہیں، صحیح عقیدہ ہیں، مسلک اعلی حضرت کے چاہنے ماننے والے ہیں۔ یہی اصل راستہ ہے ہمارے دین کا، ہمارے مسلک کا، ہماری آخرت کا، ہمیں جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ وہابی، دیوبندی، رافضی، کافروں سے، صلح کلیوں سے دور رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ ہوا یہی ہے کہ ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، آپسی انتشار میں پڑے رہے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہے ہیں، انتشار بھی زیادہ تر آپ کو سنیوں میں ملے گا، وہابی دیوبندی میں کوئی انتشار نہیں ہے، رافضیوں میں کوئی انتشار نہیں ہے، ان کا کوئی پلٹ کے ادھر کو نہیں آتا، ہمارا کیوں چلا جاتا ہے؟
بچیوں کے وہ سنا ہوگا ابھی آپ نے کہ بہت ساری بچیاں ہماری ہندو ہوگی. تو کیسے ہو گئی؟ اس وجہ سے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے. ہمیں اپنے بارے میں خود سوچنا ہوگا. ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لباس ہمارا نہیں مسلمانوں جیسا، ٹوپی ہم نہیں پہنتے، لباس ہمارا خراب سا ہے، یہودیوں جیسا ہم لباس پہنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. عبداللہ نام ہے اور ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اور وہابیوں سے ملتے جلتے ہیں، رافضیوں سے ملتے جلتے. ارے جب ان کے پاس بیٹھو گے تو گندگی میں جو گرے گا وہ گندا ہی ہو جائے گا، جو پاکی میں رہے گا وہ پاک رہے گا. تو مسلمان پاک ہے. صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے جو مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے. اور جو لوگ فتاوی رضویہ کی بات کرتے ہیں وہ فتاوی رضویہ کی بات نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور فتاوی رضویہ سے چینج کر کے روایتیں بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، وہ لوٹ آئیں. بہت بڑی شخصیتیں سمجھے. آج کے جو بچے ہیں میں تو ان کو خبیثوں کا اب حرامی کہنے لگا ہوں، لیکن بڑوں کو نہیں کہہ سکتا. بڑوں کی اولاد میں تو حرامی کہتا ہوں خبیثوں کو. اب جو مسلک کا ہی نہیں ہے یار، جو اپنے دین کا نہیں ہے، اپنے مذہب کا نہیں ہے، اپنے شریعت کا نہیں ہے، وہ حرامی نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. آپ لوگ بھی دعا کیجئے اور آپ لوگ صحیح معنوں میں مسلمان بن کے رہیے، شریعت کے دائرے میں رہیے، نماز کی پابندی کیجئے. شریعت کے دائرے میں رہیں گے تو انشاءاللہ مسلمان رہیں گے، ورنہ بھٹک رہے. بہت سارے بھٹک گئے اور یہ بھٹکنا آپ کو کام میں نہیں آئے گا. اور یہ دنیا جو ہے نا، کتنا بھی جمع کر لیجئے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، اور حوث تو جاتی نہیں ہے. حوث کسی کی گئی نہیں. پیسہ آج لاکھ ہے تو کروڑ چاہیے، کروڑ ہے تو 10 کروڑ چاہیے، 100 کروڑ چاہیے. کیوں؟ یہی رہ جانے والی چیز ہے یہ. آخرت میں آپ کا ایمان جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا. ایمان کی پرواہ کیجیے. یہ دولت تو آپ کی آنکھ بند ہوئی، بات ختم، کچھ نہیں بچا. اولادوں نے برباد کر دیا خود، اور آپ سب دیکھتے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا. لیکن آپ اپنا ایمان صحیح سلامت لے کے جاؤ، انشاءاللہ جنت آپ کی ہے، جنت آپ کی ہماری ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میں بس اتنا بول رہا ہوں. ضروری ارے مولانا یہ انور کیا نام ہے ان کا؟ نہیں یہ دلبر کیا نام ہے ان کا؟ انور. اوہو امبر بھی ایک عطر آتا ہے، بہت اچھی ان کی آواز ہے. اور لوگ بھی پڑھنے والے بیٹھے ہیں. میری آواز تو کسی لائق نہیں، لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے. سننا چاہتے ہیں سب لوگ؟ سبحان اللہ. غلام نبی بھائی بھی سننا چاہتے ہیں شاید. ماشاءاللہ سبحان اللہ. درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے کرم فرما میرے محسن، میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ مشاہد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کو وہ پسند فرماتے تھے. تو چند اشعار میں اس کے سناتا ہوں. ہر بار لگ بھگ سنائے ہیں. عطا کرے. میرے جد کریم سرکار اعلی حضرت کے شہزادے، بڑے شہزادے، سبحان اللہ، حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. بیچ میں تھوڑا سا میں یہ بھی سنا دوں کہ کچھ انہی میں سے میں سب کا نام، کسی کا نام نہیں لوں گا. سرکار مفتی اعظم ہند نے کیا کیا ہے، تعویذ لکھے ہیں، تعویذ گنڈے کیے ہیں. میرے باپ نے یہ کیا، میرے باپ نے وہ کیا. یہ جملے ہیں ان کے جو بہت بڑوں کی اولاد ہے. تمہارے باپ کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا اور کہہ بھی نہیں سکتا. سرکار اعلی حضرت کی اولاد ہیں وہ بھی. سرکار شیخ اہل سنت اعلی حضرت کی اولاد، روحانی اولاد. خود اعلی حضرت نے لکھا، ہم نے آپ نے تھوڑی کہا. اور وہ یہ کہیں کہ مفتی اعظم نے کیا لکھا ہے، کیا کر رہا ہے، تعبیر لکھے، گنڈے کیے، میرے باپ نے یہ کیا، میرے باپ نے وہ کیا. تو آدمی دیکھو بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے والا بھٹکتا ہی ہے. کسی بھی علماء کرام کی گستاخی آپ کیجئے، اگر وہ صحیح معنوں میں صحیح ہے، مجھ جیسے نالائق گناہگار سے نہیں، کسی بھی بزرگ کی شان میں آپ گستاخی کیجئے، آپ کا ایمان تک بچنا مشکل پڑ جائے گا. اور یہ ہوا ہے، ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہے، بڑی بڑی خانقاہوں کو دیکھا ہے، بڑے اعلی حضرت کے مخالفوں کو دیکھا ہے. صاحب سرکار مفتی اعظم ہند تو ہیں ہی ہیں.
لیکن ان کی شان میں تاج شریعہ کی شان میں گستاخیاں کرنا یہ بھی آپ کو رائے گا وہ فائدہ نہ دے گا. دیکھ لو آپ کا کیا حشر ہو رہا ہے. قوم نے آپ کو چھوڑ دیا, انشاءاللہ جو بچے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے, اور چھوڑ ہی دینا چاہیے ایسے لوگوں کو. لیکن پہلے یہ کہ پہلے ان کے لیے دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے, راستے پہ آ جائے, مسلک کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. پتہ نہیں کیوں یوٹیوبرز بن گئے ہیں, نہ جانے کیا کیا ہو گئے ہیں, صرف اور صرف نیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں. کتنے دن چھائے ہوئے ہیں, برباد ہو گئے. انشاءاللہ اور زیادہ برباد ہو جاؤ گے اگر تم نہیں لوٹے تو. اللہ تعالیٰ خود پھر سے میں کہوں گا کہ توفیق عطا فرمائے. اپنے ہیں تھے اپنے, اللہ تعالیٰ پھر سے اپنا بنا دے, ہے نا, یہی تو ضروری ہے. سرکار حجت اسلام کی شان میں گستاخیاں کی گئی, اور وہ یا تو وہ قسم کھا لے, یا جو کہہ رہا ہے وہ قسم کھا لے, یا جو بیچ والے وہ قسم کھا لے کہ حقت الاسلام نے کیا کیا ہے. حقت الاسلام, سرکار حجت الاسلام کا نام لیا ہے حقت الاسلام. کہاں تک بھٹک گئے ذرا سوچو. وہی کہتا ہوں کہ بزرگوں کی شان میں گستاخیاں تمہارے کو برباد کر دیں گی, اور ہو رہے ہیں برباد. گومڑے نکل گئے, یہیں پہ بندہ رہے گا. یہیں دو نکلے. میں نے تو ایک ہی سنا, میں نے دیکھا آج تک نہیں. الحمدللہ 25 سال پہلے میں نے اس کو کہا تھا, اس نے مجھے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا. ارے بھیا یہ سلام کا اس نے جواب دیا اور آگے بڑھا. میں نے کہا مسافات نہیں کروں گا, اور تو آنے والے وقت میں برباد ہونے والا ہے, تو نقصان پہنچانے والا, یہی نقصان پہنچائے گا. وہ پتہ نہیں کون سی گھڑی تھی, جانتا تھا. میں گھر میں بھی دیکھتا تھا ماں باپ سے کیسی, باپ سے بیٹے کی کیسے چلتی تھی, کیسے چلتی تھی, آنکھوں سے دیکھا. میں نے کہا چلو سدھر جائیں گے, صحیح ہو جائیں گے. لیکن سدھرنے کے بجائے وہ کمبخت ایمان سے ہی چلا جا رہا ہے. ماں باپ کو مارنا گناہ ہے, بہت زیادہ سخت گناہ ہے. ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنا بہت سخت گناہ ہے, لیکن کفر نہیں. لیکن یہ تو کفر کی طرف خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے چلا جائے, یہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میری جو دل کی باتیں تھی میں نے کہہ دی. اگر کسی کو بری لگی ہو تو اس کو بری لگا کرے. میں نے حق کہا ہے, اور حق کا انشاءاللہ بول بالا ہوتا ہے, ہوتا رہے گا انشاءاللہ. درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. ارے بہت اچھا بیان سن کے جانا ہے آپ لوگوں کو. آئیں گے نا؟ ہاں لوٹ کے آنا ہے سب کو انشاءاللہ, کوئی نہیں جائے گا. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو, چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. سبحان اللہ. چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو. اور پی کے پلا کے میں کشوں کچھ تو بچی کچی دو. پی کے پلا کے میں کشوں کچھ تو بچی کچی دو. اور قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو. قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو. چاند سے ان کے چہرے پر سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مشک فام دو. اور ہاتھوں سے چار یار ہم کو ملیں گے چار جام. ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت.
فیضان حضور تاج شریعت، فیضان حضور مشاہد ملت، زندہ باد، حضور تسلیم ملت، مرکز اہل سنت بریلی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، پی کے پلا کے میں کشوں، کچھ تو بچی کچی دو، قطرہ دو قطرہ ہی سہی، کچھ تو برائے نام دو، اور ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو، اب تو مدینے لو بلا، آپ لوگ کہیں آمین، اب تو مدینے لو بلا، گنبد سبز دو دکھا، اب تو مدینے لو بلا، گنبد سبز دو دکھا، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہے غلام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر شام دو۔ غلام نبی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا جامعہ معینیہ کے لیے بھی، معینیہ مینہا میں قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ جتنے بھی اپنے اہل سنت اول جماعت کے مدارس ہیں، مساجد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو دارین کی برکتوں سے نوازے، اور مسلسل وہ ان کو لوگوں کو اس کے لیے توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے اس میں حصہ لیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو برا آپ لوگ نہیں مانیں گے، خبیث اگر مانے تو مانتا رہے۔ السلام علیکم۔